یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وقال تعالی ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین محترم، میم ٹی وی کا پروگرام ہے آپ کے مسائل کا حل۔ اس میں شرعی مسائل کے جوابات دیے جاتے ہیں، آپ کے سوال ہوتے ہیں اور جوابات دیے جاتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ ہماری مسجدیں آج ویران ہیں اور مسجدوں میں نمازی کم ہے، اور باہر اگر کسی میلے میں یا کسی تقریب میں دیکھا جائے تو لوگوں کا ازدحام ہے، وہ ازدحام مسجد میں نظر نہیں آتا۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ بکثرت لوگ نماز چھوڑنے کے عادی ہو گئے؟ آپ نے سوال بالکل صحیح کیا ہے۔ آج ہماری مسجدوں کی حالت بہت زیادہ ناگفتہ بھی ہے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ اگر ہم حساب کتاب کرنے بیٹھیں تو شاید 100 میں سے 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی بامشکل۔ یعنی ایک مسجد ہے، مسجد کی ارد گرد کی آبادی کا اندازہ اگر 10,000 سے لگایا جائے تو کیا اس مسجد میں ہر نماز میں 100 آدمی یا 200 آدمی ہوتا ہے؟ اگر 200 آدمی ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہر 100 میں سے صرف 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، باقی نماز نہیں پڑھ رہے۔ گھر کے گھر بے نمازی ہے۔ اسی وجہ سے ہم پریشان ہیں، ہر کوئی پریشان ہے، کوئی بے روزگاری کا شکار ہے، کوئی روزگار ہوتے ہوئے تنگ دستی کا شکار ہے، بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، بیماریاں ہیں، آفتیں ہیں، بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے۔ ہم نے سب سے بڑے ذکر جو کہ نماز ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ نماز سے بڑا کوئی ذکر نہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یہ جو ہماری معیشت جام ہو گئی ہے، ہم پریشان ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ اذان فجر سن کر بھی نماز فجر کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اس قدر ہمارے اندر سستی آ چکی ہے۔ اگر ہمیں ایسا کام دے دیا جائے کہ جو صبح سویرے اٹھ کر ہی کرنا ہے، مثال کے طور پر کسی کا ناشتے کا کام ہے یا کسی کا اسکول وین کا کام ہے، تو پورا مہینہ ہو جاتا ہے، شاید جو ہے وہ ایک دن بھی چھٹی نہیں کرتا، وہ لیٹ نہیں ہوتا، ہر چیز اپنے وقت پر تیار ہوتی ہے۔ اسکول وین والا اپنے وقت پر آ کر بچے کو لے جاتا ہے، اسکول پہنچا دیتا ہے، لیکن اگر ہماری سستی برقرار ہے تو نمازوں کے معاملے میں برقرار ہے۔ تو ہمیں اس بابت اب سوچنا ہوگا کہ ہم جو ہے دوسری چیزوں کے لیے تو وقت دے رہے ہیں اور وقت پر سب کچھ ہو رہا ہے، تو نماز وقت پر کیوں نہیں ہو رہی؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو افسوس کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر پڑھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نہیں پڑھ پاتے۔ تو اصل میں یہ بندے پر ہوتا ہے، یہ بندے پر ہوتا ہے، بندہ کوشش کرے۔ کیا بات ہے کہ آپ جو ہے رات کو 3 بجے سو رہے ہیں اور آپ اسکول وین چلاتے ہیں، اور صبح 6 بجے آپ کو اٹھنا ہوتا ہے اور وین نکال کر آپ کو بچوں کو اٹھا کر 7:30 بجے اسکول پہنچانا ہوتا ہے۔ تو کیا بات ہے کہ آپ 3 بجے سونے کے باوجود آپ 6 بجے اٹھ جاتے ہیں، بچوں کو لیتے ہیں، 7:30 بجے وقت پر پہنچا دیتے ہیں۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو اٹھایا؟ وہ کون سی چیز تھی
کہ آپ کو اس نے مجبور کیا اور آپ وقت پر ہر بچے کے پاس پہنچ گئے، ان کو اٹھا کر اسکول پہنچایا، وہ چیز فکر تھی کہ آپ فکر کے ساتھ سوئے تھے۔ آپ نے اپنے دل و دماغ میں یہ کہا تھا کہ مجھے ہر حال میں 6 بجے اٹھنا ہے اور روانہ ہونا ہے اور اسکول بچوں کو پہنچانا ہے، وہ فکر تھی۔ یہی فکر اگر ہم نماز کے لیے بھی پیدا کر لیں تو یقینی سی بات ہے کہ ہماری نماز نہیں جائے گی، ہم نمازوں کے پابند ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے بہت سارے بھائی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھ پاتے، آپ دعا کریں، قدم ہی نہیں اٹھتا، مسجد تک آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی کہتے ہیں، یہ کوشش کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں، ایک نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنی کوشش نہیں ہے، خود اپنی کوشش کریں گے تو سب کچھ ممکن ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اسلام کے آپ یاد رکھیں کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے کلمہ طیبہ کے بعد جو دوسرا رکن ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ قرآن مجید میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے۔ پھر یاد رکھیں کہ نماز کتنے ذکر سے بھری ہوئی ہے۔ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ اللہ کی کبریائی آپ نے بیان کی۔ پھر آپ ثنا پڑھتے ہیں تو آپ نے اللہ کی ثنا بیان کی۔ پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ نے اللہ کی حمد بیان کی۔ پھر آپ قرآن پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی قرآن ہی ہے، پھر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ قیام کرنا، تکبیر کہنا، یہ بھی عبادت ہے اور الگ عبادت ہے۔ پھر رکوع ایک الگ عبادت ہے، پھر آپ رکوع کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کی عظمت بیان کرتے ہیں، باقی بیان کرتے ہیں، پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہیں، پھر التحیات میں اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنے کے ساتھ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سلام کرتے ہیں، شہادتین پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نماز ہے، 2 منٹ میں آپ 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن کتنی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی اس میں تکبیر بھی ہے، ثنا بھی ہے، حمد بھی ہے، تلاوت بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، سلام بھی ہے، درود بھی ہے، دعا بھی ہے، کتنی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ تو نماز برکت ہی برکت ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا اور پھر پریشان ہو گئے۔ تو نماز حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز کا ذکر قرآن مجید میں 700 مرتبہ آیا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اور پھر مزید یہ ہے کہ جہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سے انعامات کی بشارتیں ہیں، وہیں اس کو جو چھوڑے، سستی کرے، تو اس کے لیے قرآن و سنت میں سزائیں بھی بیان کی گئی ہے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کیا بات لے گئی، تم دوزخ میں کیسے پہنچ گئے؟ وہ کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو یہ دوزخ میں اس لیے پہنچے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور پھر اپنے آپ سے ہم سوال کریں کہ دنیا میں آئے کس لیے ہے؟ ہم نے تو دنیا میں آنے کا مقصد کیا بنا لیا؟ فیکٹری، کار، گھر، زمینیں، بزنس، کاروبار، یہ ہم نے مقصد بنا لیا۔ حالانکہ دنیا میں آنے کا مقصد جو قرآن نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو صرف عبادت کے لیے بنایا ہے نا، نہیں بنایا میں نے جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو رب تعالیٰ نے جن و انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، باقی دنیا کے جو معاملات ہیں وہ ہماری ضرورت ہے، اس کو ہم نے مقصد بنا لیا، اور جو مقصد تھا اس کو ہم نے ضرورت بھی نہیں سمجھا، اور ہم جو ہے
زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی میں ایام کٹ رہے ہیں۔ مسجدوں سے آواز آ رہی ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم اب کامیابی کسی اور ہی طرف تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بزنس کی طرف لگے ہوئے، کاروبار کی طرف، یہ پارٹی وہ پارٹی، اس سے رابطہ اس سے رابطہ، کیونکہ ہم نے اس کو کامیابی سمجھ لیا، حالانکہ رب تعالی کی طرف سے جو ہے مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم نے کسی اور چیز کو کامیابی سمجھ لیا اور نماز کو پس پشت ڈال دیا۔ نماز، بعض اوقات ایسے لوگ ہیں جو پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھتے، یعنی جمعے کی نماز پڑھتے ہیں بس، اب جمعے کو رب تعالیٰ کو سجدہ کیا، پھر 7-8 دن کے بعد اگلے جمعے کو پھر سجدہ کریں گے، پورا ہفتہ رب تعالیٰ کو سجدہ ہی نہیں کیا۔ پھر ایسے بھی لوگ ہیں جو جمعے کو بھی نماز نہیں پڑھتے، عید کے عید نماز پڑھتے، اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، الامان والحفیظ۔ جبکہ جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ اگر ہمارے دور میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں نماز چھوڑنے والوں کا جو پرسنٹیج تھا وہ 0 تھا، یعنی ہو ہی نہیں سکتا تھا جس نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑا ہو اور وہ نماز چھوڑ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جو اگر اپنے کام میں لگا ہوا ہے، نماز ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ وہ اب تک ایمان نہیں لایا، اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ حضور کا دامن پکڑ کر نماز چھوڑ دیتے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز چھوڑنے والا جہنمی ہے، اور جہنمیوں سے جنتی سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، ارے تم یہاں جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مساکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اور منقول ہے کہ بروز قیامت وہ یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی، اے اللہ کا حق برباد کرنے والے، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، جس طرح دنیا میں تو نے حق تعالی یعنی اللہ کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ تو اللہ کی رحمت سے تو مایوس کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت سے مایوسی مراد یہاں نہیں ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں اس پر رحمتوں کا نزول فرمانا چاہتا ہے، لیکن جب رب تعالیٰ نے اگر عذاب کسی کے لیے لکھ دیا تو پھر لا تبدیل لکلمات اللہ، پھر اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، جو پھر رب تعالیٰ نے لکھ دیا پھر وہ ہو کر رہے گا۔ لہٰذا چاہیے یہ کہ نمازوں کی ہم فکر کریں کہ کل قیامت میں ایسا نہ ہو کہ ہماری ایسی گرفت ہو کہ پھر جو ہے ہمیں چھڑانا مشکل ہو جائے۔ اور جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔ پہاڑ کہاں پگھلتے؟ پہاڑ تو پتھر ہے، پتھر بھی کیا آگ میں پگھلتا ہے؟ پتھر تو آگ میں نہیں پگھلتا، لیکن جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ ویل نامی وادی میں اس قدر سخت آگ بھڑک رہی ہے کہ منقول ہے، کتاب الکبائر میں ہے کہ اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی یعنی خطا پر نادم ہو اور بارگاہ الہی میں وہ توبہ کریں تو پھر رب تعالی
معاف فرمانے والا ہے۔ تو ہمیں جو ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے اور نمازوں کی پابندی کریں۔ پھر مزید یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کا حساب کتاب بھی کریں کہ گزشتہ زندگی میں کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اس کا حساب کتاب بھی ہو، اور جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے اس کی ادائیگی کی کچھ ترکیب کریں، اور مرنے سے پہلے پہلے کوشش کریں کہ صاحب ترتیب کی سند حاصل کر لیں۔ صاحب ترتیب یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، جو قضا ہوئی تھی وہ بھی اس نے ادا کر لی ہے، اب اس کی کوئی نماز قضا باقی نہیں ہے۔ جب وہ ساری نمازیں ادا کر لیتا ہے تو اب وہ ہو جاتا ہے صاحب ترتیب، اور صاحب ترتیب ہے تو اب ایسی ڈگری اس کے پاس ہوتی ہے کہ پہلے وہ ابھی کی نماز پڑھے گا پھر بعد کی پڑھے گا، اور اگر اس کی کوئی نماز قضا ہو گئی، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، مثال کے طور پر عصر کی نماز اس کی قضا ہو گئی اور مغرب کی نماز میں اس کو یاد آیا کہ میری عصر کی نماز قضا ہو گئی اور مغرب کی جماعت ہو رہی، تو وہ جماعت میں شامل نہیں ہوگا، پہلے اپنی عصر کی نماز پڑھے گا اور پھر مغرب پڑھے گا، چونکہ اس کی ایک ترتیب چل رہی ہے، اس ترتیب کو وہ توڑے گا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کو ایک انعام دیا ہے کہ وہ صاحب ترتیب ہو چکا ہے، پھر وہ ترتیب کو توڑے گا نہیں۔ اگر وہ مغرب پڑھے گا تو اس کی مغرب ہوگی نہیں، پہلے اس کو عصر پڑھنی پڑے گی پھر مغرب پڑھے گا، تو اس طرح جو ہے اس کو ترتیب کو قائم رکھنا ہوگا اور وہ ترتیب سے چلے گا۔ تو صاحب ترتیب بننے کی کوشش کرے، حساب کتاب کرے۔ پھر مزید یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے داؤد بنی اسرائیل سے کہو جس نے ایک بھی نماز چھوڑی وہ مجھ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ میں اس پر غضب فرماؤں گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم اس لائق نہیں، ہم اس کو نہیں سہ سکتے، رب تعالیٰ کے غضب کو، بس اللہ رحم ہی فرمائے، اللہ کرم فرمائے، اور اللہ اپنے فضل سے کرم سے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ہمیں جو ہے نماز کی طرف رغبت کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ نماز میں سستی کیوں؟ نماز تو فرض ہے، پھر نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرآن مجید میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے، تو نماز فرض ہے۔ پھر نماز کی فرضیت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ نماز کا حکم کب اور کہاں فرض ہوا، نماز کا حکم کب آیا اور کہاں پر نماز فرض ہوئی؟ تو نماز معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئی۔ یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے پیش آیا، اور اس رات 5 نمازیں فرض ہوئی۔ وہ واقعہ ہے کہ 50 نمازیں عطا کی گئی تھی، لیکن بالآخر وہ 5 نمازیں ہو گئی، تو 5 نمازیں بھی امت سے نہیں پڑھی جا رہی، اور اس کا حساب کتاب اگر کریں تو 5 نمازوں کی جو منٹوں میں کیلکولیشن بنتی ہے وہ کوئی 60-70 منٹ بنتے ہوں، یعنی صبح اگر فجر کے لیے بندہ اٹھتا ہے تو وضو سمیت اگر دیکھا جائے تو 10 منٹ میں معاملہ ہو سکتا ہے، جماعت سے پڑھے گا تو تھوڑا سا اسپیس ہوگا، تو ظہر کو دیکھیں 10 منٹ 15 منٹ، عصر 10 منٹ، تو اس طرح جو ہے کیلکولیشن کرے تو 100 منٹ بھی جو ہے تقریباً نہیں بنتے 24 گھنٹے میں۔ ایسا تو نہیں 24 گھنٹے بس نماز ہی پڑھتے رہو، اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں دیکھو، کام کو بھی نہیں دیکھو، یہ تو شریعت اسلامیہ نے نہیں کہا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا حکم دیا، لیکن نہایت آسانی کے ساتھ کہ فجر پڑھنی ہے صرف 4 رکعت، ظہر میں صرف 12 رکعت، عصر میں صرف 8 رکعت، مغرب میں صرف 7 رکعت، اور عشاء میں صرف 17 رکعت، اور اس میں بھی کتنے جو ہے نوافل بھی ہے، سنت غیر مؤکدہ بھی ہے، تو وہ کبھی آپ نے چھوڑ بھی دیے تو اس میں گرفت نہیں ہے، لیکن پڑھنا چاہیے۔ گرفت نہیں ہے تو اتنا ریلیف بھی ہے۔
تو نمازوں کی طرف رغبت کریں، بلکہ جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، یعنی جب وقت آئے گا تب نماز پڑھنی ہوگی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے، ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے، وہ دونوں جو ہے مثال کے طور پر ایک آفس میں کام کرتے ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ بھی کام میں لگا ہوا ہے، یہ بھی کام میں لگا ہوا ہے، تو دونوں کے درمیان فرق کیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو گیا تو مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھنے چلا جائے، نماز کی ادائیگی کرے، کہ بظاہر دونوں نے پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، بظاہر دونوں نے سر پر ٹوپی نہیں رکھی ہوئی، بظاہر جو ہے حلیہ ایک ہی لگ رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو بس مسلمان نماز پڑھے گا۔ اور نماز کو ایک ڈاکٹر صاحب کے کارڈ میں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ کوشش کریں نماز بھی آپ کے ضروری کاموں میں شامل ہو جائے، کیونکہ آج اگر کسی کو کہیں چل بھائی نماز پڑھنے آ جاؤ، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو وہ کہتا ہے بس ضروری کام سے آ رہا ہوں، تھوڑا ضروری کام ہے نمٹا کر آ رہا ہوں۔ تو کیا نماز ضروری کام نہیں؟ وہ ضروری کام ہے، تو کیا نماز ضروری کام نہیں ہے؟ یا پھر نماز کو ہم نے ابھی اپنے ضروری کاموں میں شامل ہی نہیں کیا؟ تو کوشش کریں نماز بھی آپ کے ضروری کاموں میں شامل ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر صرف نماز ہو، پھر نماز ہو اور نماز پڑھ کر دوسرے کام نمٹا دیے جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے کام نماز کی برکت سے ایسے ہو جائیں گے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بعض اوقات جو ہے ہم بھٹکتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، لیکن اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، صبح سے شام تک سی وی لے کر مختلف آفس میں گھوم رہے ہیں، ادھر جا رہے، ادھر انٹرویو، ادھر انٹرویو، ادھر انٹرویو، اور اپنی سی وی دے رہے ہیں کہ سر کوئی کام ہو تو بتائیے، اور انٹرویو دے رہے ہیں صبح سے شام تک۔ وہ جو ہے گھومتے پھرتے رہے، لیکن صبح سے شام ہو گئی، اللہ کے حضور حاضر نہیں ہوئے کہ اللہ کے پاس بھی آ جاتے، سجدہ کر لیتا، سجدہ کر کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لیتا کہ یا اللہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، تو مجھ پر کرم فرما، رحم فرما، تو اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو جاتا۔ لیکن یہ نہیں ہو رہا، تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو حاضری لگاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا داروں کی طرف جاتا ہے، دنیا داروں سے ہی رغبت رکھتا ہے، ان پر جو ہے بھروسہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے حوالے اس کو کر دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ جو نوکری پیشہ افراد ہے کہ جو نوکری کی تلاش میں سی وی لیے ادھر ادھر گھوم رہا ہے، دنیا داروں کے پاس جا رہا ہے، تو پھر حضور نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر دنیا داروں کے ہی حوالے کر دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو سی وی لے کے نہیں جانا، ایسا نہیں، اس کو سی وی لے کر جانا ہے، تلاش کرنی ہے نوکری، اور سی وی بھی پیش کرے، لیکن ساتھ میں جب نماز کا وقت ہو جائے تو رب تعالیٰ کی طرف حاضری بھی لگائے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرے اور توکل اللہ پر رکھے، تو پھر حضور نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ صبح سے شام تک وہ کبھی اس آفس کبھی اس آفس تو گیا، لیکن رب تعالیٰ کو سجدہ کرنے نہیں آیا، تو پھر کام کہاں سے بنے گی؟ نظر رحمت، رب تعالیٰ کی نظر کیسے ہوگی؟ رحمت والی نظر کیسے ہوگی؟ ہم پر کس طرح جو ہے اللہ کا فضل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کو ہم سجدہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے دعا کرو۔ جوتے کا تسمہ ایک حقیر سی چیز ہے، وہ ڈوری جس سے آپ جوتا کستے ہیں، اب وہ کتنی حقیر چیز ہے، چند روپوں میں مل جاتی ہے، چند روپوں میں مل جاتی ہے، کتنی حقیر سی شے ہے، وہ ایک ڈوری ہے، وہ ایک رسی ہے۔
حضور نے فرمایا اگر وہ بھی ٹوٹ جائے تو رب تعالیٰ کے حضور عرض کریں کہ یا اللہ یہ ٹوٹ گئی، کرم فرما۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کریں، لیکن ہم جو ہے دعائیں نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ کی طرف حاضری نہیں لگاتے، اور پھر پریشان ہوتے ہیں ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، وہ نہیں کام ہو رہا، پتہ نہیں کسی نے بندش کروا دی، کسی نے جادو کروا دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن ہم ذکر سے بھی تو غافل ہیں، ذکر نہیں کرتے، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نماز عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ جب بندہ درود پاک پڑھنے بیٹھتا ہے تو وہ ایک ہی عبادت، جب بندہ قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے وہ ایک ہی عبادت، لیکن نماز جب پڑھتا ہے صرف 2 منٹ کی 2 رکعتیں ہیں، اب وہ 2 منٹ میں تکبیر بھی ہے، قیام بھی ہے، حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے، قرات بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، سلام بھی ہے، درود بھی ہے، دعا بھی ہے، یہ سب الگ الگ عبادتیں ہیں، یہ سب الگ الگ عبادتیں، تو عبادتوں کا مجموعہ ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ ہم اس سے غافل ہو گئے، جب اس سے غافل ہو گئے تو پھر کیا ہوا کہ طرح طرح کی آزمائشوں میں ہم گرفتار ہو گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی طرف رغبت کریں، نمازیں پڑھیں۔ پھر مزید سوال ہو رہا ہے کہ کن مسلمانوں پر نماز فرض ہے؟ تو نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہے جو کہ بالغ ہوں، نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے۔ اگرچہ حکم یہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دینا ہے، لیکن اس پر فرض نہیں، کیونکہ اس کی عادت لگانی ہے۔ نماز کا حکم دینا ہے، جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اب سختی کر کر نماز پڑھانی ہے، اور اس کی بلوغت سے پہلے پہلے نماز کا اس کو عادی بنا دینا ہے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ماں باپ بھی نماز کے عادی ہوں۔ اب ماں باپ تو نماز کے عادی نہیں ہے اور بچے کو چاہ رہے کہ وہ نماز کا عادی بن جائے، تو ایک تو جو ہے وہ تاثیر بھی نہیں ہوگی زبان میں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود جو ہے کمزور پڑ جائیں گے، دعوت دیتے دیتے خود کمزور پڑ جائیں گے، کبھی دعوت دے دی کبھی نہیں دی، خود ان کا ضمیر ملامت کرے گا، ارے ہم تو نہیں پڑھتے، بچہ کیا پڑھے گا، اس طریقے سے وہ خود پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو پہلے خود کو تبدیل ہونا ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے یاد رکھے کہ بالغ پر نماز فرض ہے، نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے، عاقل پر نماز فرض ہے، پاگل و مجنون پر نماز فرض نہیں ہے۔ اسی طرح نماز مسلمان پر فرض ہے، کافر پر نماز فرض نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نماز جن پر فرض ہے وہ افراد میں نے ذکر کر دیے۔ تو نماز سے ہی متعلق ہمارا یہ سیشن چلتا رہے گا، 2-3 ایپیسوڈ اسی پر ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ بغور سماعت کیجیے، اس میں نماز کے فضائل بھی ہے، مسائل بھی ہے۔ خصوصاً جو ہمارا فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حنفی نماز، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم تقلید کرتے ہیں، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جو ہمیں طریقہ نماز دیا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک ایک چیز پر ریسرچ کر کر ہمیں عطا کی ہے، ہمیں دی ہے، اور ہر چیز کے پیچھے احادیث طیبہ ہے، مضبوط حدیثیں موجود ہے۔ جو حنفی نماز ہے وہ مضبوط احادیث طیبہ کی روشنی میں تشکیل دی گئی ہے۔ تو اس پر ہم زیادہ گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ آپ سے التجا ہے کہ آپ جو ہے میم ٹی وی کے پروگرامز کی دعوت کو عام کیجیے۔ رب تعالیٰ میم ٹی وی کی پوری ٹیم پر رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے اور ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔